دنیا کا یہ دستور ہے، بادشاہ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں اس کو پہلے کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو ہمیں بڑا پیارا آدمی ہے، تیری عادت ہمیں پسند آ گئی، تیری وفاداری ہمیں پسند آ گئی، تیری وفا پہ ہم راضی ہو گئے، اب تو دور نہ رہا کر ہمارے قریب آ جا۔ سب سے پہلے اس کو اپنا قرب دیتے ہیں، پہلے اس کو اپنا قرب دیتے ہیں، جب وہ قریب آ جاتا ہے پھر اس کو منصب بھی دے دیتے ہیں۔ بھائی پہلے تو ہم نے تجھے اپنے قریب کر لیا، اب ہم تمہیں وزیر بھی بناتے ہیں، مشیر بھی بناتے ہیں۔ یہ ہے نا دنیا کا دستور، پہلے قرب ملا بادشاہ کا، پھر منصب بھی ملا، اور کوئی منصب ایسا نہیں ہوتا جس میں اختیار نہ ہو، ایسا منصب کوئی نہیں جس میں، بولو جس میں اختیار نہ۔ تھانے دار ہے، اختیار کوئی نہیں رکھتا، اس کو تھانے دار کوئی نہیں مانے گا۔ ایس پی ہے، اختیار نہیں رکھتا، اس کو کوئی ایس پی نہیں مانے گا۔ کوئی آئی جی ہے، اختیار کو نہیں رکھتا، اس کو کوئی آئی جی نہیں مانے گا۔ نہ جانے یہ کیسی منطق ہے، کہتے ہیں ولی تو بن گیا، نبی تو بن گیا، اختیار ہے، اختیار کوئی نہیں ہے۔ جس کو بادشاہ اپنے قریب کرتے ہیں، قریب کرنے کے بعد اس کو منصب عطا کرتے ہیں، منصب کے ساتھ اس کو اختیارات بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب میں کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اس کی زبان میں بولتا ہوں، اس کی زبان میں بولتا ہوں، اس کے منہ سے جو نکل جائے وہ تیر ہو جاتا ہے۔ تیرے منہ جیڑی بات نکلے او تیرے، تیرے منہ جیڑی بات نکلے او تیرے، جڑا تو اشارہ کرے او تقدیر، تیرے منہ جیڑی بات نکلے او تیرے، تیرے منہ جیڑی بات نکلے او تیرے، جیڑا تم اشارہ کرے اوہ تقدیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، منصب قرب جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، منصب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہے، کسی کو غوث بنا دیا جاتا ہے، کسی کو قطب بنا دیا جاتا ہے، کسی کو ابدال بنا دیا جاتا ہے، اور یہ درجات بھی ملتے ہیں اور اختیار بھی ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرب والا ہے وہ منصب والا ہے، جو منصب والا ہے وہ اختیار والا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہوگی۔ اگر منصب کی بات کریں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غوث العالمین ہیں، غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک بستی میں بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کے رہنے والے لوگ عیسائی تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک زمانہ تھا تبلیغ جو ہے غیر مسلموں کو کی جاتی تھی، آج یہ زمانہ ہے کہ نمازیوں کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی مسجد میں تبلیغ ہو رہی ہے، بابا تو میرے بڑا شوق آ گیا ہے تو سائیاں نہیں چھٹی جاؤ نا، اسے جا کے تبلیغ کرو۔ مسلمانوں کو تبلیغ، وہ بھی نمازیوں کو مسجد میں تبلیغ۔ الیاذ باللہ، اصل پتہ کیا ہے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک سمجھتے ہیں، مزار پہ جانے والے کو مشرک سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تمہیں تبلیغ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پہلے تو نماز کی بات ہوگی اور بعد میں نبی کی گستاخی کا ذکر ہوگا۔ میرے غوث پاک تبلیغ کرنے کے لیے کہ کس بستی میں بولو، جا کے وہاں پر آپ نے ان کو دعوت اسلام کی۔ عیسائیوں کا پادری کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مسلمانوں کے شیخ تو مجھے دعوت دیتا ہے اور عیسائی مذہب سے اسلام کی طرف بلاتا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا نبی تیرے نبی سے اعلیٰ، میرا نبی تیرے نبی سے اعلیٰ۔ آپ نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے میرے نبی نے مردے زندہ کیے، تیری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میں تیرے نبی کے بارے میں نہیں یہ جانتا کہ اس نے بھی کبھی مردے زندہ کیے ہوں۔
سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلاں کتاب لے کے آتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے مردے زندہ کیے ہیں. آپ فرماتی ہیں چلو یہ بات چھوڑو میرے نبی نے مردے زندہ کیے یا نہ کیے, اس نے تو پتھروں کو زندہ کر دیا, اس نے تو خشک کھجوروں کو زندہ کر دیا. جو بے جانوں کو زندگی بخش سکتا ہے مردے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن سرکار نے کہا چھوڑو, ایسے تو بات جو ہے پھر برابر کی رہ جائے گی. کہا تیرے نبی نے مردے زندہ کیے, میں تو نبی کا ادنا غلام ہوں, جو مردہ زندہ کرانا ہے مجھ سے کرا. اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو پھر مان جائے گا؟ کہتا ہے ہاں مان جاؤں گا. اب کہا پھر بتاؤ جو سا مردہ تو نے زندہ کرانا ہے. قبرستان میں چلا گیا, قبرستان میں جا کے بڑی پرانی قبر دیکھے کہ یہ قبر جو ہے پتہ نہیں ہزاروں سال پرانی ہوگی. ابھی بھی دنیا میں ایسے ایسے قبرستان ہیں کہ جن کی تاریخ بہت لمبی ہے. اس نے بہت پرانا قبرستان دیکھا, ایک پرانی قبر دیکھی, نشان لگا دیا, اے عبد القادر جیلانی اگر یہ مردہ تو زندہ کر دے تو میں مان جاؤں گا. میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سن, اس قبرستان میں یہ جو مردہ ہے یہ اپنے زمانے میں سرنگی بجاتا تھا اور گایا کرتا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, جو آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اڑتا ہے. یہ مرا تھا سرنگی بجاتے ہوئے, جب یہ اٹھے گا تو سرنگی بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی. ہم نے کہا قم باذن اللہ, قم باذن اللہ. وہ مردہ زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اب بتا تیرے نبی نے مردہ زندہ کیے, عیسیٰ کے موجودوں نے مردے جلا دیے ہیں, میرے نبی نے تو عیسیٰ بنا دیے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے پھر اس کو منصب دیتا ہے, باغ سے منصب ہی دیتا ہے.